وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے خصوصی پولیو مہم کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعظم نے ملک بھر کے 115 اضلاع میں پولیو مہم کا آغاز کر دیا، جس میں 5 سال سے کم عمر 3 کروڑ بچوں کو اس موذی مرض سے بچاؤ کی ویکسین دی جائے گی۔ 9 سے 15 ستمبر تک اس خصوصی مہم کے تحت 2,86,000 پولیو ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان سے پولیو جیسے موذی مرض کے خاتمے کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کرنے والے شراکت داروں اور دوست بین الاقوامی تنظیموں کے شکر گزار ہیں۔ پرامید ہوں کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر پولیو کے ملک سے مکمل خاتمے میں کامیاب ہو جائے گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ انشاءاللہ پولیو کے پاکستان سے مکمل خاتمے کے لیے ہماری کوششیں ضرور رنگ لائیں گی۔ وفاقی و صوبائی عہدیداران، پولیو ورکر، سیکیورٹی اہلکار سب کی انسداد پولیو کے لیے کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ والدین سے گزارش ہے کہ اپنے 5 سال سے کم عمر بچوں کو تمام عمر کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو ویکسین کے قطرے ضرور پلوائیں۔ اپنے بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے انسداد پولیو کی ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے بھی پلائے۔ تقریب میں وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے صحت ڈاکٹر مختار بھرت، انسداد پولیو کے لیے وزیر اعظم کی نمائندہ خصوصی عائشہ رضا فاروق، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یونیسیف، گیٹس فاؤنڈیشن اور اقوام متحدہ کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ متعلقہ اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ 8 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ اجلاس میں نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی ترمیمی بل پر قانون سازی ہوگی۔ ضلع وزیر آباد میں پاسپورٹ آفس کی عدم دستیابی پر توجہ دلاؤ نوٹس اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ اجلاس میں حیدرآباد ایئرپورٹ کی کمرشل پروازوں کے لیے بندش پر توجہ دلاؤ نوٹس پر بھی بات ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ 9 مئی کے ذمہ داران کو کٹہرے میں لانے تک کوئی سیاسی مفاہمت نہیں ہوگی۔ یقین ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی بیک دوڑ بات نہیں کرے گی۔ میں نہیں سمجھتا 9 مئی کے ذمہ داران کو کٹہرے میں لانے تک کوئی بات ہوگی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ موجودہ ملٹری قیادت سیاسی نہیں بلکہ پروفیشنل، ایماندار اور ملک کا درد رکھنے والی ہے، مختلف فورمز پر حکومت سے تعاون کر رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے مزید کہا کہ عدالتی اصلاحات ناگزیر ہیں، اتحادیوں کے تعاون سے ضرور کریں گے۔ اعلیٰ عدلیہ تک 3 نسلیں مقدمات کا سامنا کرتی ہیں۔ جوڈیشل ریفارمز کب ہوں گی اس کا ٹائم فریم نہیں دے سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اللہ کا سارا نظام ہے، عزت و ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پاناما میں میرا نام شامل کیا گیا کہ کئی سال ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرائی، میں نے کبھی 20 منٹ ٹیکس ریٹرن میں دیر نہیں کی۔ نواز شریف کو نااہل کیا گیا تو میں نے کہا میں لندن جاؤں گا اور وزارت واپس کر دوں گا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ دورہ برطانیہ میں نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ سمیت اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ برطانوی حکومت کو دورہ ختم ہونے پر اطلاع دی، پروٹوکول پر شکریہ ادا کیا۔ برطانیہ، چین سمیت دیگر ممالک سے اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان میں SCO کا سربراہان مملکت اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان دنیا میں تنہا نہیں، مختلف ممالک سے اچھے تعلقات ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ سیاسی پارٹیوں کا مسئلہ پانی، بجلی، گیس اور پیٹرول ہی نہیں۔ لانڈھی نمبر 3.5 پر جماعت اسلامی کی ملک گیر ممبر سازی مہم کے سلسلے میں ضلع کورنگی کے دورہ کے موقع پر کارکنان و میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ ملک میں اس وقت جاگیرداروں، سرمایہ داروں، ڈکٹیٹروں کے اعلیٰ کار اور عدلیہ پر مشتمل حکمران ٹولہ ہم پر مسلط ہے۔ تمام طبقہ سے وابستہ لوگوں کی بڑی بڑی جائیدادیں ہیں جن پر ٹیکسز نہیں لگائے جاتے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن جماعتیں ذاتی جائیدادیں اور بینک بیلنس بنا رہی ہیں۔ ملک کی سیاسی پارٹیوں کا مسئلہ پانی، بجلی، گیس اور پیٹرول ہے ہی نہیں۔ مسائل کے حل کے لیے ان گرتی ہوئی دیواروں کو ایک اور دھکا دینے کی ضرورت ہے۔ حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ ملک میں مسلط حکمرانوں نے IPP سے ظالمانہ معاہدے کر کے عوام کو اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی اس وقت پاکستان کی غریب عوام کی سب سے بڑی توانا آواز ہے۔ پاکستان کی یوتھ جماعت اسلامی کا حصہ ہے۔ جماعت اسلامی کے تحت حق دو عوام تحریک جاری ہے۔ اس سلسلے میں ممبر سازی مہم چلائی جا رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ
پورے پاکستان میں 50 لاکھ ممبرشپ کی جائے گی۔ عوام جماعت اسلامی کی ممبر سازی مہم کا حصہ بنے اور جماعت اسلامی کا دست و بازو بنے۔ کارکنان پورے اعتماد کے ساتھ عوام میں جائیں اور ممبر سازی مہم چلائیں۔ ہمیں ظالمانہ نظام اور کرپٹ ٹولے کے خلاف لڑنا ہوگا اور ایک مضبوط آواز بننا ہوگا۔